ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو صحت کے شعبے میں کوآپریشن ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, اور اس میں جو امن کی آشا کی ایفرٹس ہیں اس میں ہماری بات ہو رہی ہے. اب میں ویلکم کروں گا اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو. ان کو شروع سے پروگرام میں ہونا تھا لیکن ان کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی, تو ابھی وہ کراچی پہنچی ہیں, فوراً ہی ایئرپورٹ سے ہمارے اسٹوڈیو آئی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ, ویلکم ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر ثانیہ ہیڈ کر رہی ہیں جو پاکستان چیپٹر ہے امن کی آشا کی ہیلتھ کمیٹی کا. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آگے وے فارورڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آگے بھی ایک ہیلتھ فورم پلانڈ ہے, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا اپنے چینل پہ, اور میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں انڈین سائڈ پہ ڈاکٹر نریش تریہان, میں آپ کو اپنی طرف سے اور ان کی طرف سے بہت شکریہ کہنا چاہتی ہوں. ان ٹرمز آف دا وے فارورڈ, جیسے کہ پہلے بات ہم شور ہوئی ہوگی, اس ہیلتھ کمیٹی کی تشکیل 2010 میں ہوئی تھی, اور سب سے پہلے ایک دہلی میں ایک پہلی میٹنگ ہوئی, اس کا ایک شارٹ ڈیکلریشن آیا. پھر 2011 میں ایک فورم ہوا تھا پہلا, جس کا ایک ڈیٹیل ڈیکلریشن تھا اور ایک ایکشن پلان بھی تھا کہ کون سے اسٹیک ہولڈرز دونوں طرف پہ کیا کیا کولیبریشن آگے لے کے بڑھیں گے. اور جو آج کا سیمینار ہے آئی ایم شیور بات ہوئی ہوگی, یہ وہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. اس سے آگے چلتے ہوئے ہم نے ایک دوسرا فورم رکھا ہے, وہ انشاءاللہ مئی اس سال میں ہوگا, اور اس فورم کی کچھ ہم نے تشکیل ایسی کی ہے کہ بہت سے ہم نے ٹریکس بنا دیے ہیں کہ جی جو کانورسیشنز ہوں, جو ایکسپیرینس شیئرنگ ہو, جو لرننگ ٹوگیدر ہو, جو لرننگ فرام ایچ ادر ہو, اس کے لیے ہم نے ایک اسپیس کریٹ کر دی ہے کہ جی جو ایک خاص شعبے میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک فیسیلیٹیشن بنا دی گئی ہے. تو جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں کام کرتے ہیں یا ٹیلی میڈیسن سے ریلیٹڈ یا ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ سے متعلق جو لوگ ہیں, جو باقی تمام ڈیزیز سٹریمز میں ہیں, جو ہاسپٹل سے متعلق جن کے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کے لیے خاص اسپیس اور ایک میکنزم اور ایک پروسیس ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ آپس میں ملیں, ایکسپیرینسز شیئر کریں, ریسرچ اکٹھے پلان کریں, اور جیسے آگے جانا ہے اس کا راستہ خود متعین کریں. تو یہ ایک فیسیلیٹیٹیو پروسیس ہے ٹو انیبل پیپل فرام آئدر سائڈ ٹو کم ٹوگیدر. اوکے, اچھا ڈاکٹر ثانیہ مجھے یہ بتائیے کہ اور آئی ایم شیور کہ بہت سے ناظرین دیکھ رہے ہوں, ان کی بھی انفارمیشن, ان کی نالج میں اضافہ ہوگا کہ اس وقت کیا یہ پاسبلٹی ہے, ویسے تو پاکستان میں بھی جو میڈیسن کی فیلڈ ہے اور جو اس میں پڑھائی ہے وہ اچھی ہے, اور اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی جو پڑھائی ہوتی ہے اور جو کلینکل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس 5 سال کے عرصے میں, لیکن کیا اس وقت بھی کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ اگر چاہتا ہو کہ وہ بھارت جا کے وہاں پہ میڈیسن پڑھے تو کیا پاسبل ہے؟ دیکھیے جی, کچھ عرصے پہلے سارک کے زمرے میں ایک کولیبریٹیو ارینجمنٹ کی تشکیل ہوئی تھی. ایک ساؤتھ ایشین یونیورسٹی کا بھی قیام ہوا تھا, اور پھر اس میں کچھ رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہوئی تھیں کہ جو ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا انویزج کیا جا رہا تھا اس زمانے میں, وہ کچھ اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو ہم اپنے ہیلتھ کمیٹی میں اس چیز کو بھی, جو ڈفرینٹ اسٹریمز کا میں نے ذکر کیا, اس میں ایک یہ بھی اسٹریم ہے کہ ہم اس طرح اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جی ہاں, بالکل. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اور ڈاکٹر یعنی جو آگے ہیلتھ فورم کی بات کی جو مئی میں اس سال ہونے والا ہے, اس میں جو مختلف شعبوں کی انہوں نے بات کی ڈاکٹر ثانیہ نے, تو آپ بتائیے کہ بھارت کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ کتنا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فل ان کی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے ہم کو؟ دیکھیے, ہیلتھ کیئر میں کوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک مشکل رہی ہے, کیونکہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری اتنی شارٹ سپلائی میں ہے اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ایکریڈیشن یا کوالٹی بلڈ کرنے کے لیے انڈیکیٹرز پیدا کرنے ہیں, انڈیکیٹر میجر کرنے ہیں, ہر ایک سرجن کو ہم انڈیکیٹر دیتے ہیں, تو وہ کئی بار اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے جو تھوڑا سا ہم نے ایفرٹ کیا پچھلے 5 سال کے اندر, ابھی جو کنسلٹنٹ ہیں ہمارے یا بڑے سرجنس ہیں, وہ اب اس کو سمجھنے لگے ہیں کہ اس سے انہی کو فائدہ ہو رہا ہے اور ان کے جو اپنے انڈیکیٹر بہت امپروو ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے امن کی آشا, اس میں ہم یہ بھی کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے یہاں سے انڈیکیٹرز اٹھائیں گے اور ایون پاکستان کے ہاسپٹل کو ہیلپ کریں گے کہ اپنے وہ انڈیکیٹر اٹھائیں اور دونوں انڈیکیٹر کو کمپیئر کر کے دکھائیں گے. تو اس سے جو یہاں کے سرجنس ہیں اور ہمارے سرجنس ہیں, ان دونوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اور کہاں کتنا کام زیادہ کرنا ہے. تو آئی کین اشور یو کہ اٹ ول لیڈ ٹو اے
greater patient safety in the subcontinent of the two countries. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا کچھ اور وضاحت کر دوں. ڈاکٹر گیانی نے بالکل صحیح فرمایا. ایکچولی اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے جو تمام ممالک ہیں ان میں ایک خاص قسم کے ہیلتھ سسٹم سٹرکچر ہے کہ پبلک سیکٹر ہے مگر پبلک سیکٹر سے کہیں بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے سروس ڈیلیوری میں. اب وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تمام ساؤتھ ایشین ممالک میں اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, اس میں کوئی کوالٹی بینچ مارکس نہیں ہیں. وہ سروس پرووائڈرز کہاں ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں, کوالیفائڈ ہیں نہیں ہیں, ان کی پریکٹسز کیا ہیں, nobody knows what's happening. اور یہ تمام ساؤتھ ایشیا میں یکساں پرابلم ہے. تو جب ہم بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کولیبوریشن کی بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں تو اس میں کچھ پرائیورٹی ایریاز ہیں جس کا تعین ہم کر چکے ہیں. اور ایک پرائیورٹی ایریا یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پوٹینشیل کو ہارنس کرنا اور ان کو ایک فیسیلیٹیٹیو ریگولیٹری انوائرمنٹ دینا بھی ہے. اب کیونکہ انڈیا میں اس پہ کچھ کام ہو چکا ہے اینڈ ڈاکٹر صاحب نے جیسے آج شیئر کریں گے تو وی وانٹ ٹو سی کہ یہ کیا کام ہوا ہے اینڈ از دیئر پوٹینشیل فرام لرننگ فرام ایچ ادر. ٹھیک ہے. اور ایک میں جو میرے ذہن میں فائدہ آ رہا ہے اس پورے پروسیس کا اور جو خاص طور سے آپ کا جو ایکریڈیشن پلان ہے کہ اگر ہم بات کریں نا کہ اس میں ڈاکٹرز کی بھی جو آپ نے بھی کہا کہ وہ اور اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو اگر اس کا ٹرکل ڈاؤن دیکھیں تو جو ہمارے جو میں ابھی بات کر رہا تھا ڈاکٹر سنیا سے کہ جو ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی ان کے جو کریکولمز ہیں اس میں اور جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو آئی تھنک وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اور وہ اس کو بہتر کریں گے تاکہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں اس کرائٹیریا پہ یا اس لیول پہ ہی تیار ہوں. یہ بھی اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. بالکل جی. کوالٹی بینچ مارک سیٹنگ کا ناک آن افیکٹ ہوتا ہے. وہ خالی سروس ڈیلیوری کی مد میں ہی نہیں ہوتا, وہ پھر میڈیکل ایجوکیشن میں بھی ہوتا ہے, میڈیکل پریکٹیشنرز کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ ایک پورا ساؤتھ ایشیا میں یہ گیپ ہے. پرائیویٹ سیکٹر پروویژن کی جو پریکٹسز ہیں اور ان کی جو کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں nobody knows what's happening. اور پبلک سیکٹر میں بھی تو یہ اس کو بین الاقوامی کانٹیکسٹ میں بھی ایک بہت ہی انوویٹیو اسپیس گنی جاتی ہے کہ جی اس ایریا میں ریسرچ اینڈ کولیبوریشنز اینڈ ایکسپیرینس شیئرنگ. تو ہمارے لیے یہ ایک پرائیورٹی ایریا ہے پاکستان کے لیے بھی, انڈیا کے لیے بھی, ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی, ڈیولپنگ ممالک کے لیے ان جنرل. اینڈ وی آر ویری پلیزڈ کہ جو ہماری جو یہ پہلا سیمینار ہو رہا ہے وہ اٹس اے اسمال ایفرٹ اینڈ وی لک فارورڈ ٹو بلڈنگ آن دس فردر. بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں دیکھیں تو ان کے اسٹینڈرڈ لا کے, اور ڈاکٹر گیانی سے صبح یہی بات ہو رہی تھی کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ہمارے لیونگ اسٹائل کلچر ذرا ڈفرینٹ ہے. تو اٹس ویری ایزی کہ ہم انڈینس اگر کوالٹی ایکریڈیشن سسٹم ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ اگر ایٹ لیسٹ ہم اپنے اس میں کر لیں. اگر ہم یوروپین یا امریکن اسٹینڈرڈ کو لے کے یہاں آئیں گے تو سمپلی میرے حساب سے میں نے تو اس کی اسٹڈی نہیں کی بٹ اٹس امپاسبل کہ ہم اس کو اس لیول تک لے جائیں, امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ بڑا اچھا ایک قدم ہوگا اس ہیلتھ کمیٹی کا کہ سملر کلچر اسٹینڈرڈز اگر ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ ایٹ لیسٹ انیشیٹ لیتے ہیں تو اٹ کین پیراڈائم شفٹ ہو سکتا ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور کل رات کو بھی یہی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ میڈیکل ایجوکیشن پہ بھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اس کا, اس کو بینچ مارک جب ہم کریں گے اس کو. تو اور پاکستان ایک بات میں اور کہتی چلوں, پاکستان میں کچھ ہاسپٹلس ہیں جو اپنے انٹرنل اسٹینڈرڈ سیٹنگ کر چکے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ ISO سرٹیفکیشن کے لیے پچ کر رہے ہیں, بہت سے انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کے لیے پچ کر رہے ہیں, مگر وہ اسٹینڈرڈس جو ایوریج ہسپتال ہے وہ اس کے لیے اسپائر نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک ہارون قاسم کی بات از ویری ویلڈ کہ ہم جو ویسٹرن اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو جو ملک ہیں ایٹ اے سملر لیول آف ڈیولپمنٹ ان سے اگر ہم ایکسپیرینس شیئر کریں اور ان کو انٹرنلائز کریں تو اچھا. اکثر جیسے ہم نے پروگرام کی شروع میں بات کی تھی نا, پاکستان میں خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جو سرکاری اسپتال ہیں اور چھوٹے سرکاری اسپتال لے لیں یا بڑے بھی لے لیں, وہاں پہ ظاہر لوگ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے تو لوگ جاتے ہیں, ان کو مفت علاج بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اس قسم کی فیسلٹی نہیں ملتی. اگر سے جا کے دیکھیں تو صفائی صحیح نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اب وہ ایک سمجھ آنی چاہیے اور ان کو ہمیں فورس کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اسپتالوں میں بھی اس قسم کا جو ہے وہ سسٹم لے کر آئیں. جی ہاں بالکل, جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, یہ جو کوالٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یہ تو یونیفارم ہوتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے,
اور جو پرائیویٹ اینٹیز کچھ اڈاپٹ کرتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے لیے بھی ایک بینچ مارک سیٹ ہو جاتا ہے. اور کلیئرلی ایک ملک میں آپ پبلک اور پرائیویٹ کے لیے دو فرق سٹینڈرڈس تو نہیں رکھیں گے. تو اگر ابھی تو ہے ہم کو نظر آتا ہے یہ کافی. ابھی تو جی پرائیویٹ میں بھی بہت سے لیئرز ہیں, پبلک میں بھی بہت سے لیئرز ہیں. کوئی ایک یونیفارم بینچ مارک نہیں ہے کہ یہ کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں 10 یا 15 یا واٹ ایور جو سب نے جن کے ساتھ کمپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے ان کی آشا کے تحت, اس میں کیا ہمارا جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ آن بورڈ ہے, ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے تاکہ جیسے میں نے کہا سرکاری اسپتالوں کے مسائل بھی حل ہوں؟ دیکھیے جی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ریگولیشن جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ مینڈیٹ ہوتا ہے. ابھی اس لیول پہ جس لیول پہ ابھی ہم ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ سول سوسائٹی گروپ ٹو انڈیپینڈنٹ سول سوسائٹی گروپ ایک انٹریکشن ہے, ایک ایکیڈیمک پالیسی ایڈوکیسی انٹریکشن ہے. اس کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ہمارے ملک میں کیونکہ گورنمنٹ ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے ہیلتھ اور تمام سوشل سیکٹرز کے حوالے سے, ڈیولوشن کے بعد مینڈیٹس پروونسز کے پاس چلے گئے ہیں تو وہ پوائنٹس آف کانٹیکٹ بھی بدل گئے ہیں. بٹ کلیئرلی جو بھی ریکمنڈیشنز ہوں گی اس گروپ کی اور باقی تمام پالیسی ایڈوکیسی گروپ کے لیے ان کا کلائنٹ سو ٹو اسپیک تو گورنمنٹ ہی ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وی ول بی شیئرنگ دس ود دیم. میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا, بالکل ڈاکٹر ثانیہ نے صحیح کہا کہ ٹرانزیشن فیز ہے اور یہ بالکل آن اے والنٹری بیسس ہو رہا ہے جو سول سوسائٹی کر رہی ہے. مطلب میرا انوالومنٹ اور ڈاکٹر ثانیہ کا انوالومنٹ از کمپلیٹلی آن اے والنٹری بیسس کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کی تو اگر ایز این افورڈنگ پیشنٹ میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ بھی ایک سرٹن اسٹینڈرڈ آف پیشنٹ سیفٹی بینچ مارک پہ, بٹ اگر ود ان دا سیم کنٹری میں دیکھتا ہوں تو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل یا ایک جو پور آپ کا جو طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس کوالٹی کی ہیلتھ کیئر افورڈ نہیں کر سکتا, نہ اس کو ایکسیسیبل ہے. تو ایز اے سول سوسائٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے ایٹ لیسٹ ان دا کانٹیکسٹ آف دا انٹائر کنٹری ہم بات کریں. ایون ڈونر فنڈڈ ہاسپٹل جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے بھی صبح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ڈونر فنڈڈ ہاسپٹل ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہاسپٹل بنا دو خود بخود چل جائے گا, بٹ ڈاکٹر صاحب نے صبح یہی کہا کہ اس کے لیے بھی ایک اسٹینڈرڈس مینٹین کرنے پڑتے ہیں کہ ڈونر فنڈ تو ٹھیک ٹھاک ہمیں مل جاتا ہے پر اس کے اسٹینڈرڈس کہاں سے لائیں گے اور اس کو کوالٹی کیسے, پیشنٹ سیفٹی کیسے لائیں گے. تو یہ پیورلی ایک والنٹری ہم کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کوئی چینج لا سکیں اس ہیلتھ سیکٹر میں پورا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر ثانیہ آپ کا یہ شکریہ کہ آپ فوراً ایئرپورٹ سے سیدھا آئی. ڈاکٹر گیانی تھینک یو ویری مچ کہ آپ والنٹریلی 2 اسپتالوں کو پاکستان میں اپنا یہ سسٹم دے رہے ہیں. اس میں آپ کافی کام کریں گے, جب وہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو کافی وزٹ بھی کرنے پڑیں گے پوری آپ کی ٹیم کو, اس کے لیے بھی شکریہ. اور ہارون قاسم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو اگر اس ایفرٹ سے پاکستان کی جو صحت کا شعبہ ہے اس میں بہتری آتی ہے, اس کا فائدہ عوام تک پہنچتا ہے تو اس کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے, یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے. نظر میں رہتے ہو جب تم نظر